الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، آج کے درس میں مسئلہ رہن اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ بھی قرض کی ایک قسم ہے. تھوڑا سا یوں سمجھ لو، مثال کے طور پر ان بزرگوں نے حالت سفر کے اندر جا رہے تھے. ان بزرگوں کے ساتھ سفر تھا. جاتے جاتے وہاں پر ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بزرگوں مجھے پیسے دے دو، جب گھر میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ادھر ہم سفر میں ہیں، پیسے ادھر تو ہیں، میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اب سفر میں مجھ سے کم ہو گئے، آپ کے پاس پیسے ہیں، لہذا مجھے آپ دے دیں تاکہ میرا کام بھی چل جائے. انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ہم دونوں لکھنے والے ہیں نہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں ہے، لہذا اب ہم لکھوائیں بھی کس سے، لکھنے والا بھی کوئی نہیں مل رہا. ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے پاس قیمتی جوتا پہنا ہوا ہے، یہ قیمتی جوتا مجھے دے دے، اور جس کو دوسرے الفاظ میں اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا. آپ مجھے جوتا دے دیں، جب آپ مجھے پیسے واپس کریں گے میں آپ کا جوتا واپس کر دوں گا. اور یہ میرے دل کے اطمینان کے لیے ہے، باقی یہ ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں. فرمایا کہ جب ان کے پاس ہے رکھی ہوئی چیز، ان کا جوتا ان کے پاس ہے، یہ پیسے دیں گے اور اپنے ان سے جوتا چھڑائیں گے. خدا نخواستہ ہوا یہ سفر میں تھے، انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ جوتا کو باندھا، ان میں سے ایک گر گیا. اب جب پہنچے انہوں نے کہا بھئی اپنے پیسے لو، انہوں نے کہا تیرا تو جوتے پیسے میں سے ایک میرے سے گر گیا. اب شریعت مطالعہ اللہ فرمان ہے کہ اس صورت کے اندر ان بزرگوں کو اس کی قیمت دینی پڑے گی جوتے کی، اس لیے کہ پیسوں کے بدلے پیسے، اور جوتا کیوں ضائع کیا؟ پیسوں کے بدلے پیسے ہو گئے، ان کا جوتا کیوں ضائع کیا تو نے؟ یا تو نے جس طرح قرض دیا تھا، جب اتنے پیسے ہی دے رہا تھا تو اطمینان ہی کر لیتا، اطمینان ہی کر لیتا. اور جب تجھے وہ امانت دار ایک دوسرے پر اعتماد تھا تو پھر جوتا لیا کیوں ہے؟ اگر جوتا لیا ہے بطور اس کو رکھا ہے رہن کے، اب دو. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے
اس کو واپسی کرنا ہے۔ اور یہ مستحب عمل بھی ہے، حالت یہ رہن رکھنا ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے زرہ مبارک جو تھی ایک مرتبہ ضرورت کے پیش نظر ایک یہودی کو دے دی، اور اس کے پاس یہ بطور گروی رکھ کے اس سے 20 سا جو لے لیے، 20 سا جو لے لیے، اور 20 سا کو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کر ارشاد فرمایا کہ جب میں آپ کو جو کے پیسے یا جو واپس کروں گا اس وقت میں آپ میری زرہ مجھے واپس کر دو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ 20 سا آج کل کے دور کے مطابق 1 من، 2 من، بلکہ بنے گا 1.5 من بنے گا، 2 نہیں 1.5 3 کلو کا ہوگا، تو اس لیے 1.5 من بنے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو دیے، جو لیے ان سے، یہودی سے، اور جو لے کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا اور اپنے پاس سے اس کے پاس زرہ رکھا دی۔ یہاں سے ایک تیسرا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کافر کے پاس سوائے ذبیحہ چیز کے یا وہ چیز کے جس پر آپ کو یقین کامل ہو کہ یہ ناپاک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کافر کے پاس سے چیز لے کر کھانا استعمال کرنا جائز ہے۔ ثابت ہو رہا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس رکھی اور یہودی سے 20 سا جو خریدے، اور فرمایا کہ جس وقت آپ کو پیسے یا جو کے جو ملیں گے تو اس وقت آپ نے میری زرہ واپس کر دینی ہے۔ تو اس پر ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل، پر علماء نے فرمایا یہ مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، اس وقت میں پیسے نہیں تھے، تو اس لیے رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فرمایا۔ اب اس سے ایک مسئلہ ثابت کیا کہ اگر آپ کسی کافر کے پاس گئے ہیں، اس نے آپ کو بازار سے فروٹ لے کر کھلایا ہے تو گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ پیسے کافر کے لگے ہیں لیکن فروٹ کے اندر تو کافر داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے آپ کو وہ کھانا کھلایا ہے کہ جس کے اندر گوشت شامل نہیں ہے تو وہ بھی آپ اگر مجبوری کی حالت ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ایک بار ایک بزرگ عالم دین ہیں ہمارے علاقے میں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مفتی صاحب ایسا کریں کہ ہمارے لیے دعا کرا دیں، ہم نے لنگر کا انتظام کیا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ گوشت کہاں سے خریدا ہے، مجھے بھی ضرورت ہے۔ اس نے بتایا، مفتی صاحب نے فرمایا جو جن سے خریدا ہے انہی کلی والوں کو تقسیم کر دو، وہ اہل تشیع ہے، اور ہمارے اور ان کے کلمے کے درمیان میں فرق ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ ہمارے اور ان کے کلمے کے درمیان میں فرق ہے، ہمارے کلمے کو وہ کلمہ نہیں مانتے اور ہم ان کے کلمے کو کلمہ نہیں مانتے، بنیادی فرق ہے ہمارا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا دوسرا ان کے ساتھ فرق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے 40 سپاروں کے قائل ہیں، ہم 30 کے قائل ہیں، تو اس لیے ہمارا دوسرا ان کے ساتھ فرق ہے۔
اور تیسرا فرق ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں. زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اہم جز ہے، لہذا جو قرآن مجید کے کسی ایک حصے کا بھی منکر ہوگا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. لہذا ان کو جا کے تقسیم کر دو. آگے وہ کہنے لگا کہ یار اس جیسے مفتیوں سے اچھا ہے کہ ہم ایسے یتیم ٹھیک تھے، ایسے یتیم ٹھیک تھے. اس نے برے الفاظ کہے اور وہ چلا گیا. مفتی صاحب تک خبر پہنچی اور مفتی صاحب نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ ان لوگوں سے ہاتھوں سے اس کو ذلیل کرنا، ان لوگوں کے ہاتھوں سے اس کو ذلیل کرنا. ایسے ہی ہوا کہ چند ایک دن ہوئے، وہ آدمی جو جس کے پاس سے یہ گوشت خریدنے کے لیے گیا تھا، اس آدمی کے بچیاں ان کے گھر میں آنے جانے لگ گئی اور چند دن کے بعد گھر میں چوری ہو گئی. 12-14 تولہ سونا لے گیا اور آج تک پتہ بھی نہیں چلا. پھر آگے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے بات دعا کی تھی، ایسا ہو گیا. تو مفتی صاحب فرمانے لگے بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جاؤ. جب آپ شریعت مطہرہ کا انکار کرو گے تو اس کے بعد ایسا ہوگا. تو اس لیے اگر کسی آدمی نے ایسی صورتحال ہے تو اسے بچے، اس لیے کہ وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے. جب وہ ہمارے ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ نہیں ہے مسلمان. اور چوتھے نمبر پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہے، اس لیے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا. اور صدیق اکبر کی خلافت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور صدیق اکبر کی خلافت کا جو منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں کچھ فرقے رہے ہیں اہل تشیعوں کے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے، لیکن وہ فضیلت مولا علی پاک کو دیتے تھے، تو ان کے کفر پر کسی نے فتویٰ نہیں دیا. فاسق فاجر تو ان کو کہا ہے لیکن ان پر کفر کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا، اس لیے کہ سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا یہ سارے صحابہ سے اوپر ہے. حالانکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد سارے صحابہ میں سے صدیق اکبر اوپر ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا ہو تو اس میں گنجائش ہے کہ حضرت مولا علی پاک کو فضیلت دیتا ہو، باقی صحابہ کا منکر بھی نہ ہو، تو گنجائش ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس کوئی گرہ کے طور پر ایسا معاملات ہو جاتے ہیں تو گنجائش ہے. آگے فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اگر کسی آدمی کے پاس بطور گواہی کے کوئی ضرورت پڑ جائے اور اس کو پتہ بھی ہو تو حق چھپانے کی اجازت نہیں ہے. حق چھپانے کی اجازت نہیں ہے. کسی کا مال ضائع ہو جائے حق چھپاؤ نہیں، حق چھپانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا کہ جو گواہی چھپاتا ہے سب سے پہلا مرض اس کو یہ لگتا ہے وہ اندر سے بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے. جو گواہی چھپاتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے پھر وہ دل کی بیماری کو لگتا ہے، اس کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں خیر داخل نہیں ہوتی. جب بھی بات کرے گا تو ایسی گندی کرے گا، اگلا سوچے گا اس بدبخت سے دوبارہ نہیں ملتا. اور اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون علیم، تو کرتوت کرتا رہے مجھے علم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے جو تو کرتوت کرتا ہے سب کا مجھے علم ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا بھی نہ ملے تو گروہ قبضہ میں دے دیا جائے یا رہن رکھ دیا جائے اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو.
تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت کو ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتا رہے جو پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ دل سے گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔